میرا باپ سب کو کہتا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، میں اس کی شادی نہیں کروں گا، جبکہ میں بالکل ٹھیک تھی اور 30 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں گھر سے بھاگ گئی اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی۔ رات کو 2 بجے اچانک میرا شوہر چیخیں مارنے لگا۔ وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے میں مجھے طلاق دے کر بھاگ گیا۔ میں نے لائٹ جلا کر خود کو آئینے میں دیکھا تو اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہ ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھ پاتی تھی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ساتھ والی سبھی لڑکیوں کی شادی طے پا چکی تھی اور جن کی شادیاں نہ ہوئی تھی وہ مجھ سے کم عمر ہوئی تھی اور ان کی منگنیاں طے پا چکی تھی۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر نہیں تھی، مگر ابا اس بارے میں بہت لاپرواہ واقع ہوئے تھے۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں چائے بنانے بھیج دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بھج کر رہ گیا۔ کیا تو خوش نہیں ہوئی؟ خوش تو ہوں، مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے، ورنہ ہماری بیٹی ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا، دیکھو، ہو سکتا ہے کہ بھائی جان تمہاری بیٹی نائلہ کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہے ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا تو بہتر ہے کہ ابھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولی، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ میں کسی بھی امیر شخص سے شادی کر کے اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابا انکار کر دے گا، اور پھر وہی ہوا۔ شام کو جب ابا گھر آنے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی روادات بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا بھڑک اٹھے تھے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی نہیں ہے ہماری بیٹی نائلہ بہت بیمار ہے، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر سہم گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات سنوں، مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ میں اچھی بھلی ہوں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، تم یہ کیوں کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہو؟ اور خاندان میں بھی تو سبھی کو یہی کہہ دیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تم میری شادی نہیں کرو گے؟ اب اس لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ابا ہانپتے کانپتے میرے پاس آئے، نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہ میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا، میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں، میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں ایک نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بہانا دوں گا۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا اور ان کا ہانپتا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، اس لیے میں بھی خاموش رہی۔ مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص تھا تو پھر میں بھی کبھی شادی نہیں کر پاؤں گی، یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اگلے دن میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تم پاگل ہو گئی ہو؟
کیا تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں؟ ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اب تجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ وہ تیری شادی نہیں کریں گے، لکھ لے میری بات۔ اور اس لیے تیرے بہانے بنا رہا ہے۔ اپنی دوست ریشم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تبھی میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بہانے والا نہیں ہے۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ نکما تھا، ہر وقت چھت پر کبوتر اڑاتا رہتا تھا اور پھر کبوتروں کو بیچنے سے اسے جو رقم حاصل ہوتی تھی فرید اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں 27 سال کا کڑیل جوان تھا۔ وہ میری عمر 31 سال ہو چکی تھی اور بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید بھی اتنا برا نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دینا شروع کر دیا، اور وہ تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا۔ ایک دو بار مسکرانے سے میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم انتہائی ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ تو ایک بار میری ہو جا، پھر میں تایا ابو کو خود سمجھا دوں گا۔ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں مت کہا کریں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب میں اپنی اماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابا سے بات کریں۔ میں بھی خوش ہو گئی کیونکہ فرید میرا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے، اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا۔ بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور کوئی کام کاج نہ کرتا تھا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بٹھا کر نہیں ہی کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا کی بھی کان میں یہ بات ڈال دی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھی کہ ابا راضی ہو گئے۔ کچھ دن بعد فرید نے مجھے بتایا کہ آج چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گے، مگر شام کو جب چچی آئیں تو ابا اور ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ اس سب معاملے میں بہت شرمندہ ہوئی کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ چچی تو میرے ابا کو برا بھلا کہنے آئیں اور مجھے کردار کہنے آئی تھی۔ وہ ابا کو برا بھلا کہہ کر گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ ہم کو سنائی تھی، اور اس کے ماں مجھے کتنے طعنے دے کر گئی تھی۔ میں روئی جا رہی تھی اور ابا کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے بیٹی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ابا کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن اپنی دوست کی باتیں میری ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا۔ ہماری شادی نہ کروائی جاتی تو خیر میں خاموش ہو گئی اور پھر فرید کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ میری یہ بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ وہ بولا، آج رات میں تجھے تیرے گھر سے لینے آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا تھا، تو بس رات کو تیار رہنا۔ فرید کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی تھی۔ ہمارے گھر سب سوئے ہوئے تھے، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔ فرید بائک لیے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنے کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے 4 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں جذب ہو گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں سے محروم ہو جاتی جن کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر
بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرید بھی پریشان ہی تھا۔ ہم لوگوں کو اس رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا تھا۔ فرید کا رخ شہر کی طرف تھا، جہاں پر اس نے پہلے سے کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ہوٹل میں ایک شخص فرید کا جاننے والا وہاں تھا، ورنہ تو اس وقت کوئی بھی کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو کمرہ دینے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرید کو اور مجھے کمرہ مل گیا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دے کر ہمیں روک لیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی ہو کیا؟ جی ہاں، میں نے ہانپتے کانپتے کہا۔ جی وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا ہے، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے اس نے ہماری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ فرید اس کی منت پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ یہ ظلم ہم پر مت کریں، ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا اور اب وہ نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں بھی اسی پریشانی میں بیٹھی تھی۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ جب ہوٹل کا مینیجر آ کر ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے پر دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی فرید کا دوست تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے یہ پین بھی دیا اور کہنے لگا کہ ان کاغذات پر دستخط کر دے۔ مجھے دے دیے۔ میں نے کاغذات پر دستخط کیے اور ویٹر کو واپس کر دیے۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے دستخط کر رکھے تھے اور میرے ہونا باقی رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح نامہ تھا جس میں کوئی گواہ نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ نکاح نامہ لے کر چلا گیا اور میں نے اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل مینیجر کا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں کسی کو گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اب تم یہاں جتنے دن مرضی رہ سکتے ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن ہمارے ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو 12 بجے اچانک فرید مجھ پر چلانے لگا تھا، حالانکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ بس چلائے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں اپنے بال بھی نوچ رہا تھا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اس دن شام تک فرید کا انتظار کیا، شاید اس کے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ مجھے لینے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تب وہ غصے میں آ گیا اور مجھے روتا دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں۔ تم نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف انسان تھا۔ اس نے ایک بار بھی پھر میرے مدد کی اور میرے ابا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، یہاں آ کر اسے لے جائیے۔ ابا نے پہلے تو مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے ایک آدمی نے مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا جہاں وہ مجھے لینے آئے تھے۔
میں نے دیکھا ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا بھی ہے کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں تو اسے نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی اور کہا کہ میں تمہارے نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا پتہ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ضرور اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تم سے سچ کہا تھا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ کہہ کر ابا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں تو اس نوجوان کو دیکھ کر ہی حیران ہو گئی تھی، جو میرے گھر سے باہر کر نکاح کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنانے پر راضی تھا۔ لیکن ابا نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نکاح سے پہلے یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر رہے گا، تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابا نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس چلی آئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا نے مجھے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اس لڑکے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا بات ہوئی میں نہیں جانتی، بس اس لڑکے نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ پھر میری عدت جیسے ہی پوری ہوئی ابا نے میری شادی کا دن رکھ دیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ نصیر الدین اپنی بیٹی کو ایک اجنبی کو دے رہا ہے، مگر ابا نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر میری شادی اسی نوجوان اکبر سے ہو گئی تھی اور میں بیاہ کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ میری شادی والے دن میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا آخر مجھ میں کیا نقص ہے، تم مجھے بتا تو دو۔ اب جس سے میری شادی ہوئی ہے اگر وہ بھی یہ نقص جان لے تو کیا مجھے وہ طلاق دے دے گا؟ میں نے ابا سے پوچھا تھا۔ نہیں میری بیٹی، یہ وہ نوجوان مختلف ہے، اس کے خیالات اور نظریات الگ ہیں، یہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دراصل تمہارے اندر ایک پیدائشی مسئلہ ہے کہ رات کے وقت تمہیں دورے پڑتے ہیں اور تمہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اکثر تم اپنی ماں کو بھی مارنے لگ جاتی ہو اور جب تمہیں ہوش آتا ہے تمہیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارا بہت علاج کروایا ہے، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات صرف تمہاری چچی کو پتہ تھی، بس پھر اس عورت نے تمہارے باپ سے دشمنی کے طور پر تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ نصیر الدین کی بیٹی پر سایہ ہے، رات کو اس کو دورے پڑتے ہیں اور یہ جس سے بھی شادی کرے گی شادی کی رات ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ نصیر الدین کی بیٹی سے کوئی عورت اپنے بیٹے کا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر گاؤں کے سبھی عورتیں تیری خوبصورتی کے بعد بھی تجھے حقیر سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بس عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتی، اور تمہاری چچی نے بھی یہ ایسا ہی کیا۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو تم سے متفر کرنے کے لیے ایسا جال بچھایا کہ جو بھی اس جال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس لیے میں تمہاری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ فرید نے جذباتی ہو کر تیرا ہاتھ تو تھام لیا، مگر وہ بھی اپنے ذہن کا کچا تھا، پہلی رات ہی ڈر کر بھاگ گیا۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری چچی اتنی لمبی دشمنی مجھ سے نبھائیں گی۔ بہرحال اکبر ایک سمجھدار انسان ہے، آج میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔